کانسٹیٹیوشن کو جس کا ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی کریڈٹ لیتی تھی آج اس نے ڈسکریڈٹ کر دیا ہے. اب تو وہ 1973 کا ذوالفقار علی بھٹو کا آئین کم اور مسلم لیگ نون کا آئین اب زیادہ لگتا ہے. آزاد صاحب، ریاست علی آزاد صاحب، یہ تو حکومت اب بل پاس کرنے جا رہی ہے نا. یہ ساری بار ایسوسیشنز ہیں جو وکلا ہیں، میں ان کے بیانات آج پڑھ کے بھی سنا رہی تھی. اب بیانات تک کہ آپ لوگ رہ جائیں گے تو دو کورٹس ہیں جو خیال ہے خود جو ان کورٹس میں پریکٹس کرنے والے وکلا کا. تو ایک تو پیرلل نظام عدل ہے اور سپریم کورٹ کو تو کافی ریڈیوس کر دیا ہے ایز کمپیئر ٹو دا آئینی کورٹ، اس کو زیادہ امپاور کر دیا. تو بس بیانات ہی دیکھیں ہیں ہم، کوئی ہم نے آگے اس سے آگے دیکھا نہیں آپ لوگوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریہ بات یہ کہ اب جو یہ لیجسلیشن کر کے کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا رہے ہیں، اس کے اندر ایک ٹیکنیکل ایشو ہے کہ جو آرٹیکل 189 تھا کانسٹیٹیوشن کو، اس کے تحت تھا کہ جو سپریم کورٹ اس کی ججمنٹ باقی تمام کورٹس پہ بائنڈنگ تھی. اب یہ 189 اور پھر 184(3) اوریجنل جورسڈکشن جس پہ سو موٹو ہیومن رائٹس اور یہ وہ بھی کانسٹیٹیوشن کوڈ کو چلا گیا. 185 جو اپلیٹ جورسڈکشن ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن کوڈ کو چلی گئی. جو ریویو جورسڈکشن ہے وہ بھی کانسٹیٹیوشن جو کورٹ ہے اس کو چلی گئی. اور پھر اس کے علاوہ سب سے جو بنیادی بات ہے کہ وہاں پہ جو آئینی کورٹ ہوگی، میں سمجھتا ہوں کہ اس ترمیم سے جو سپریم کورٹ ہے وہ ایک سبارڈینیٹ کورٹ بن کے رہ جائے گی. اس کی ریزن یہ کہ آپ ان کی لیجسلیشن جو آئین کو امینڈ کرنے کے حوالے سے اس کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے ماسٹر آف دی روسٹر کو چینج کیا، 191A کو انہوں نے تبدیل کیا اور اس کے اندر کمیٹی بنا دی. اور پھر جب اگلی ہی مہینے دو کے بعد پتہ چلا کہ جی فائز عیسیٰ صاحب مائنارٹی میں چلے گئے تو انہوں نے پھر ایک آرڈیننس لا کے اس کو وہ کیا کہ جی ایک ڈسکریشن دے دی کہ کسی جج کو چیف جسٹس اس کمیٹی میں شامل کر سکتے ہیں. وہ بھی فیل ہو گیا ان کے لیجسلیشن. پھر 26ویں ترمیم میں انہوں نے آئینی بینچ بنایا، آج وہ بھی ثابت ہوا کہ غلط ہوا ہے اور اب وہ آئینی کوڈ بنا رہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آئینی کوڈ بن جائے گی تو میلس اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ جو 26ویں ترمیم کے کیسز سپریم کورٹ میں ابھی سماعت ہو رہے ہیں یہ انفیکشس ہو جائیں گے اور یہاں سے یہ کیسز پھر آئینی بینچ میں چلے جائیں گے. سپریم کورٹ میں کوئی بھی معاملہ جو آتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہوتا ہے، کوئی بھی انٹیگرل پارٹ آف کانسٹیٹیوشن اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. فیکچول کنٹروورسی پہ سپریم کورٹ میں کیسز نہیں آتے. اب جو بھی آرٹیکل 199 جو آئین کے اندر دیا گیا اس کا کوئی بھی کیس نیچے ہائی کورٹ میں جائے گا، وہ آئینی بینچ میں جائے گا، اس کی اپیل جو کچھ ہوگا وہ اوپر آئے گا. یہ مقدمہ بتا دیا نا. میرا سوال یہ کہ میرے سامنے ہارون رشید صاحب ہیں جو کہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، انہوں نے خیر مقدم کیا ہے، انہوں نے کہا آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کرتے ہیں. سو وکلا بھی اس پہ تقسیم ہے، آپ کا کنسنسس نہیں ہے. مجھے کوئی موومنٹ کوئی اپوزیشن نظر نہیں آ رہی، تو حکومت پاس کر رہی ہے. جس صدر صاحب کی آپ نے مثال دی ہے وہ تو حکومت کے کینڈیڈیٹ تھے، حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، حکومت نے ان کو الیکشن لڑایا، وہ حکومت کی بات کریں گے. تقسیم ہے نا، یہ درست بات ہے. یہ جو دو گروپ ہے نا، دو گروپ بیسیکلی ہمارے وکلا کے اندر، ایک تو سیدھا سیدھا حکومت کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں کہے گا کہ یہ غلط ہے. وہ تو ان کے ہر اقدام کو وہ قانونی غیر قانونی کچھ بھی ہے، چونکہ وہاں پہ لوگوں کو بہت سارے مفادات کا معاملہ، میں بڑی میرٹ کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے، مفادات کی خاطر ان کا اپنا جو ذاتی مفاد ہے وہ ملکی مفاد سے بالا تر ہے. جب یہ چیز ہوگی تو پھر ڈویژن بھی آپ کو نظر آئے گی، پھر موومنٹ بھی نظر آپ کو نہیں آئے گی کہ جی لوئر موومنٹ ہو رہی ہے. ایزی بریزی حکومت آرام سے جو ہے اس کو پاس کر لے گی، بے بس ہوں گے، ایک دھڑا جو اس وقت اقتدار میں وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اس لیے ہمارے اندر ڈویژن بھی ہے اور کوئی بڑی موومنٹ نہیں ہو رہی. جو اپوزیشن میں یا لائک آزاد مائنڈڈ لوگ ہیں، جو لائرز ہیں، وہ آج بھی اس کو غلط کہتے ہیں، آج بھی وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی حکومت زیادتی کر رہی ہے. آئین کے ساتھ یہ عام لیجسلیشن نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کو جس کا ذوالفقار علی بھٹو شہید کی پارٹی کریڈٹ لیتی تھی آج اس نے ڈسکریڈٹ کر دیا ہے. اب تو وہ 1973 کا ذوالفقار علی بھٹو کا آئین کم اور مسلم لیگ نون کا آئین اب زیادہ لگتا ہے.